بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا تھا، اور ایسا سیلاب تھا کہ مطبخ سے ہمارا کھانا ہمارے دارالاقامہ میں ہمارے کمروں پر کشتی میں آتا تھا، اتنا پانی تھا۔ مسجد کے ممبر کے اوپر کی سیڑھی ڈوبی ہوئی تھی، چاروں طرف پانی پانی، اور پھر اس میں ساری رات ہم سنتے رہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ماں کے سینوں سے لگے ہوئے بچے ہیں، بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سامان جا رہا ہے، گاڑیاں جا رہی ہے، مرد جا رہے ہیں۔ بہت بڑا سیلاب، بڑی تباہی مچی تھی۔ جب وہ سیلاب ختم ہو گیا اور سب اپنے اپنے ٹھکانے لگے، تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو جمع کیا، طلباء کو، اور قرآن کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تکلیف تو ان کو بھی ہوتی ہے جو خدا رسول کو نہیں مانتے، تکلیف تمہیں بھی ہوئی، جیسے تمہارے ماں باپ یہاں نہیں آ سکے، تم ماں باپ کے پاس نہیں جا سکے، راتوں کو دنوں کو جو تکلیفیں تمہیں ہوئی، اور جیسے جو بہ گئے اور جو چلے گئے ان کو بھی تکلیف ہوئی، جو خیر جو اللہ رسول کو نہیں مانے۔ لیکن تمہاری ہر تکلیف پر اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ جیسے اس وقت میں جو آپ جمع ہوئے ہیں، مرد بھی اور ہماری بہنیں بھی، کیا کیا کچھ پیچھے ضرورتیں تقاضے چھوڑ کر آئے ہوں گے، لیکن دین کے تقاضے کو مقدم کیا ہے اپنے سارے تقاضوں پر۔ اسی وجہ سے بہنیں بھی اور بھائی بھی اپنے تقاضوں کو مؤخر کر کے آئے ہیں۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کو اپنا کام بناؤ، ایسے جیسے رمضان مبارک مثال دیتے تھے، روزے رکھتے ہیں، کبھی آنکھ لگ گئی، شہری کے لیے آنکھیں نہ کھلی، یہاں تک کہ پانی تک پینے کا وقت نہ رہا تو بغیر پانی پیے، بغیر شہری کیے روزہ رکھتے ہیں۔ افطاری کے وقت میں انواع و اقسام، قسم قسم کی افطاریاں، اور کوئی اتنا کہہ دے کہ ابھی صرف 2 منٹ باقی ہے، اگر تو یہ کھا لے تو میں تجھے اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا، مار تیری دولت تیرے منہ پر، خبردار روزہ نہیں توڑ سکتا ہوں۔ شہری بھی افطاری بھی۔ پھر جس کے بارے میں اللہ یوں کہتے ہیں، الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، بدلہ میں دیتا ہوں، اور ایک روایت میں کہ بدلے میں روزے دار کو میں ملتا ہوں۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک تو ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج، ایک ہے روزہ، ایک ہے روزے کا مزاج، ایسے زکوٰۃ کا مزاج، اور حج اور حج کا مزاج، کہ ہمیں مزاج بنانا ہے۔ اس لیے کہ مزاج 3 قسم کے ہوتے ہیں، حیوانی مزاج، شیطانی مزاج اور ایمانی مزاج۔ حیوانی مزاج میں جو جی میں آیا، جانور کسی شریعت کا کسی حکم کا پابند نہیں ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، مرتے دم تک جہاں چاہے منہ مارا اور جو چاہے کیا، جون سا نر جون سی مادہ ہے نہیں، جس کے کاٹا، جس کا چھینا، جس کا، وہ حیوانی مزاج۔ دوسرا مزاج شیطانی ہے، خود اچھا کام کرنا نہیں، دوسرے کو کرنے دینا نہیں، اس لیے شیطانی وساوس آتے ہیں، بہت وسوسے آتے ہیں، نماز تک میں وسوسے آتے ہیں۔ اسی لیے کہا من شد الوسواس الخناس، اور اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو ایک ایک چیز کی
ہندی کی سندھی، سر ہر چیز کی، کہ خناس کون سا شیطان؟ کہ خناس وہ شیطان کہ ایک خاتون یا ایک بھائی بہت اچھے شریعت سنت کے پابند، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، حلال حرام جائز ناجائز، کس کا؟ اللہ کا حق، اللہ کی کتاب کا حق، اللہ کے نبی کا حق، ماں باپ کا حق، بھائی بہنوں کا حق، بیوی بچوں کا حق، عزیز و اقارب کا، عام انسانوں کا، یہاں تک کہ جانور تک کا حق حضور کی شریعت میں بتایا. اس ساری پابندیوں کے ساتھ چل رہا ہے. کوئی آدمی جا رہا ہے اور اس کو ایک آدمی بالکل سیدھے راستے جا رہا ہے اپنے منزل کی طرف، کوئی پیچھے سے آ کے گریبان یوں کھینچتا ہے، یہ آگے جانا چاہتا ہے، یہ چھوڑنا، اس کی جان پر بن رہی ہے اور وہ کھینچتے چلے جا رہے. یہ ہے شیطان خناس. ماں بہنیں ہوں یا بھائی ہوں ہمارے ساتھی، بہت اچھے ماشاءاللہ، مدرسے بھی، مکتب بھی، مسجدیں بھی، علماء بھی، پڑھانے والیاں بھی، پڑھنے والے پڑھانے والے بھی بہت اچھے، حلال حرام کے، لیکن شیطان بڑا فنکار ہے. اس کے پاس وہ بہت فنی ہے. اسی لیے یہ کہتے یہ جو کہتے ہیں نا مشورے کے تابع ہو کے چلو، مشورے کے تابع ہو کے چلو، مشورے دونوں کے ہیں. مشورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اور مشورہ شیطان بھی دیتا ہے. شیطانی مشورے میں التصویف من الشیطان، حضور نے فرمایا تصویف شیطان کی طرف سے، پھر کروں گی، پھر کروں گا، پھر کروں گی، پھر کروں گا، یہ شیطان ٹالتا رہتا ہے، وقت پر عمل نہیں کرنا. اور حضور کا مشورہ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب کسی بندے یا بندی کے دل میں کوئی اچھا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف کا مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. یعنی تو جب اچھا خیال آئے، قرآن پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، صدقہ کر دوں، چلے میں چلا جاؤں، 4 مہینے میں چلا جاؤں، یہ خیال آیا کہ اس میں دیر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے. یہی خواتین کے لیے مجھے بہت خوشی، بہت خوش ہوئی. ابھی ہمارے ساتھی تمہارے یہاں بھی ہیں، اس وقت مکہ میں آئی ہوئی ہیں وہ بہنیں اور وہ بھائی بھی. جماعت جا رہی ہے آپ کے یہاں سے مستورات کی 3 مہینے کی انڈونیشیا. اس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں اور 19 نومبر سے وہ اپنا وقت شروع کر رہے ہیں اور 3 دسمبر کو ان کا سفر ہوگا. بہرحال الحمدللہ یہاں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی ہے، لیکن 2 دشمن ہے، ایک اندر کا اور ایک باہر کا. ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے ہر وقت، اور ایک اندر کا دشمن ہے، وہ ہے نفس امارہ بالسوء. اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے، جو اللہ کے رجال غیب ہوتے ہیں، اللہ کا خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو ایک استغفار سکھایا ہے. آپ لوگوں کے پاس تو موبائل ہوتے ہیں نا، اور فوراً ابھی میں یہاں سے اتروں گا نہیں، اس سے پہلے میری ویڈیو وہاں پہنچ جائے گی، ہے نا. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ استغفار سکھایا ہے. اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. پروردگار استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، جس گناہ سے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، پھر وہی وہ کر بیٹھا، دوبارہ اسی کو کر بیٹھا. استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ. استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ زندگی کے بارے میں جو آپ سے عہد و پیمان ہوا تھا، آپ ہی
معبود، آپ ہی کو مانا، آپ ہی کی مانوں گا اور آپ ہی سے مانگوں گا. پھر وہ کر اس کو پورا نہیں کیا، نہ جانے کس کو کیا کیا. اے اللہ مجھے معافی دے دے. استغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک. استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. وہ تیری نعمتیں تو تیری دی ہوئی، لیکن تیری نعمتوں کو استعمال کیا تیری نافرمانیوں میں. اور چوتھا شکایہ استغفرک لکل خیر اردت به وجهک فخالطنی فیہ ما لیس لک. توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں ہر اس خیر سے کہ جو کام بہت خیر کا، جو عمل بہت اچھا، لیکن اس میں دوسرا آ کے داخل ہو گیا. شیطان نے اپنا حصہ لگوا لیا، نفس نے اپنا حصہ لگوا لیا. اے اللہ اس سب سے تیری معافی. اب یہ میں خوب یاد ہے، مدینہ منورہ میں تھے. ایک ہمارا عرب دوست ساتھی کہنے لگا کہ آج آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں. انہوں نے سنایا کہ ایک صحابی آدھی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے. تو حضور حجرہ شریف میں بھی نہیں تھے، مسجد میں بھی نہیں تھے. کہ یہاں نہیں تو برابر میں قبرستان جو ہے بقیہ گھر پر، وہاں دیکھا وہاں بھی نہیں ہے. اس زمانے میں اندھیرا، اور مدینہ منورہ کا حدود اربع بہت مختصر تھا. کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اللہ کے رسول طرح طرح کے خیالات نے کھیل لیا. کسی بد نصیب نے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ڈھونڈتے. اور یہ یاد رکھنا میری بات، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، من جد وجد، عربی میں کہاوت ہے، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے دیر سویر اس کو وہ چیز ضرور مل جاتی ہے. یہ الگ چیز ہے کہ تلاش کس کی کر رہا ہے، اچھی کی یا بری کی، اللہ کی یا غیر کی، آخرت کی یا دنیا کی، چیزوں کی یا اعمال کی. یہ اس کے اس پر واقعہ بیچ میں یاد آ گیا، اس لیے سنا دوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پجاری تھے، آگ پوجتے تھے. ان کا پورا خاندان. ان کا ایک پادری تھا جس کے پاس وہ رہتے تھے. وہ مر گیا تو دوسرے کے پاس گئے، دوسرا مرا، دوسرے تو تیسرے کے پاس. تو تیسرے سے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھی مرا، یہ بھی مرا، اب تم بھی، تو تمہارے بعد پھر ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اس پر مجھے بچپن کی بات یاد آئی. بہت چھوٹے تھے ہم، لوگ آتے تھے اپنے مسئلے لے کر، بڑا لڑکا نہیں مانتا، بہو نہیں مانتی، ساس یوں ستا رہی کہ وہ بہت سارے کچھ سے کاروبار نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے ہمارے جو پرانے جنہوں نے ہم کو